22वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है 2/3 अक्सरियत से और इसकी मंजूरी में 64 जो अरकान हैं उन्होंने तरमीम की 64 अरकान तरमीम की 59 शेखों की मरहला वार मंजूरी दी है और मुखालिफत में कोई वोट ही नहीं आया क्योंकि अपोजिशन एहतजाजन वोटिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, वो वॉकआउट कर गए। आईनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है और सेनेट के अंदर 96 का जो है पार्लिमान है और इसके अंदर 64 नंबर जो है ना वही बनते थे 2/3 मेजॉरिटी के लिए इस तरमीम के लिए, तो वो हुकूमती इत्तेहाद ने मुकम्मल कर लिया। अब इसके अंदर कौन कौन शामिल हुआ या किसने डिफेक्ट किया? PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया, जिसके बाद सैफुल्ला अबड़ो जो है उन्होंने सेनेट की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। जबकि अगर हम बात करें अहमद खान साहब की तो JUI ने उनको कहा कि भाई आपके लिए बाहर का दरवाजा जो है ना वो खुला हुआ है, जरूरत नहीं है पार्टी, उनको निकाल दिया उन्होंने पार्टी से। आईनी तरमीम के तहत अब क्या क्या मंजूर हुआ थोड़ा सा ये आपको बता देते हैं। सदर के खिलाफ ताहयात और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत मुलाजमत तक यानी कि उसकी मुद्दत तक कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि उनको इम्यूनिटी दे दी गई है। सदर पर इस्तिस्ना ये जो दिया गया अब इसका इत्तलाक तब नहीं होगा जब वो सदारती मुद्दत के बाद अगर कोई और पब्लिक ऑफिस का ओहदा उनके पास आता है तो उसके बाद इसका इत्तलाक, इस इम्यूनिटी का इत्तलाक सदर पर नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें वफाकी आईनी अदालत की तो उसमें सूबों से बराबर जजेस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कम एक जज होगा। इस्लामाबाद से जजेस की तादाद जो है वो सूबों के जजेस से ज़्यादा नहीं होगी और आईनी अदालत तब आज खुद नोटिस लेगी जब कोई उसको दरख्वास्त देगा, खुद से वो नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसा ही। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है PTI के रहनुमा और वकील फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हाफिज अहमद खोखर साहब ने। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका कमेंट चाहूँगी इस ओवरऑल जो आईनी तरमीम हुई है, जो मंजूरी हुई है सेनेट से, इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आपके सामने दो मेजर अमेंडमेंट्स जो है वो आई हैं। एक आई अमेंडमेंट आई है आर्टिकल 175B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर एक आईनी अदालत बनने जा रही है, और दूसरी अमेंडमेंट आई है आर्टिकल 243 जो पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उसको उन्होंने एक चेन ऑफ कमांड के अंदर ला के एक ऐसा कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म किया है जो आपका नीड ऑफ टाइम है। अब अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो दोनों अमेंडमेंट्स हैं ये दोनों दुनिया के एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो फर्स्ट टाइम 1920 के अंदर ऑस्ट्रिया ने बनाया था और उससे बाद से लेके आज तक तकरीबन 80 ममालिक से ज्यादा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कॉन्सेप्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की वर्किंग या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का इंस्टीट्यूशन जो है इन एडिशन टू उस कंट्री के सुप्रीम कोर्ट के काम कर रहा है, और ये दुनिया का एक सक्सेसफुल मॉडल है। अब इस मॉडल के अंदर ये है 1920 से लेके आज तक 5 जुरिस्डिक्शन जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी है। उसमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, इंट्रा गवर्नमेंटल इशू है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, और आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स हैं जो आप रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं वो है। और ये एस्टैब्लिश प्रिंसिपल जो है आज तक तकरीबन 105 साल से दुनिया भर के अंदर प्रेवलेंट है, और जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है यही जुरिस्डिक्शन से दी जाती है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती है तो जो दूसरी सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आप सिर्फ एपलेट वर्क जो होता है उस कंट्री का, चाहे टैक्सेशन का है, क्रिमिनल है, सिविल है, आपके राइट्स हैं, या उसके बाद स्पेशल लॉज की जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट से आती है तो सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। तो जो हमने 2025 के अंदर किया है ये कोई ऐसा नया इनिशिएटिव नहीं है, ये दुनिया भर के अंदर है। और हमारे मुल्क के अंदर भी तकरीबन 15-20 साल से जो है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का इस पर इत्तेफाक था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आया, जस्टिस सेक्टर्स का भी था, उसकी बहुत सारी वजह थी। एक सुप्रीम कोर्ट का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरलोडिंग थी या ओवरबर्डन थे, फिर ओवर रीच भी उसके अंदर थी, फिर लाइकिंग डिसलाइकिंग बेंचेस का भी था, फिर उसके बाद ये है कि ऑपोजिशन की तरफ से हमें समझ में भी आता है कि ऑपोजिशन जो है उसने तनकीद करनी है। अली जफ़र साहब वैसे तो वो PTI का हिस्सा है लेकिन वो कानूनदान भी हैं, उनकी तरफ से ये कहना कि इस तरमीम ने जो हमारा आइन है उसकी रूह को हिलाकर रख दिया या बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अब जब इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जब ये कानून बन जाएगा असम्बली से मंजूर होने के बाद, तो क्या आपको लगता है कि क्या तब्दीली आएगी हमारी अदलिया के अंदर खास तौर पर? देखिए आयशा, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया भर का एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है
کہ آپ کی ایگزیکٹو جوڈیشری پارلیمنٹ جو ہے اس کا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہونا چاہیے اور کوئی ایک انسٹیٹیوشن جو ہے دوسرے انسٹیٹیوشنز کی جو لمٹس ہے یا اس کو اوور لیپ نہ کرے یا اس کو کراس نہ کرے. اسے آپ کہتے ہیں بیسک سٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے. اب دنیا بھر کے اندر جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ اس کانسٹیٹیوشن کوڈ اگر یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہوتا یا اس کے اندر آپ نے پارلیمنٹ نے اوور ریچ کیا ہوتا تو دنیا میں کوئی ایک ایسا ملک تو ہوتا کہ جس نے اس کو ریورس کر لیا ہوتا کہ نہیں چونکہ یہ بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے تو ہم اس کو ریورس کریں. بنیادی طور پہ عائشہ بات کی ہے کیونکہ ہماری پولیٹیکل الائنمنٹ ہے. آپ انہی پولیٹیکل پارٹیز یا انہی لائرز کی سٹیٹمنٹس جو ہے وہ آپ 2022 سے پہلے چلے جائیں تو وہ پاکستان کے نظام انصاف کے متعلق سپریم کورٹ کے متعلق کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے متعلق ان کی رائے کیا ہے. اب یہ ہے کہ 2022 کے بعد ہم ایک ایڈورسیل موڈ کے اندر آئیں اور کبھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ایک چاہے اسے آپ بیوٹی کہہ لیں یا اسے آپ نیگیٹو ایریا کہہ لیں کہ جہاں پہ بھی پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ کے اندر جب ہوتی ہے تو اس کا نیریٹو ایک اور ہوتا ہے اور جب اپوزیشن کے اندر آ جاتی ہے تو وہی چیز اور اسی طرح ہی چلتا ہوا آ رہا ہے. حافظ صاحب بری چیز ہے. حافظ صاحب یہ ہے کہ آپ کے جو جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو صدر اور گورنر کو استثناء دیا گیا ہے اس آئینی ترمیم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ گورنر کا جو استثناء ہے اسے اسی طرح انٹیکٹ رکھا گیا ہے کہ جو آپ کی پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گے. پریزیڈنٹ کی حد تک جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ایک تھا سلسلہ کہ آپ اسے سرٹن امیونٹیز دیتے تھے اور وہ امیونٹیز جو تھیں وہ کیری کرتی تھیں جتنی دیر تک وہ اپنے آفس کے اندر وہ ہے. اب اس کے اندر جو انہوں نے چینج کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ اس ایک تو یہ ہے کہ زیادہ جنرلی وہ ہوتی ہے کہ چونکہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اندر انوالو کر دیے جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں کہ جب آپ آفس کے اندر آتے ہیں تو آپ اس پروٹیکشن کے اندر جاتے ہیں. جنرلی دنیا کے اندر نہ اس طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے اور نہ آپ اس میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے ان سے تھوڑا رابطہ جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت جو ہے نا یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, دنیا بھر کے اندر اس طرح کی مثالیں پائی جاتی ہیں اور اگر پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے جس کے اوپر ماضی میں دیکھا جائے تو بہت ساری تمام آلموسٹ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ حافظ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. ان سے ایک مرتبہ پھر سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب آئینی عدالت والے معاملے کی طرف ایک مرتبہ پھر سے میں لانا چاہوں گی. آئینی عدالت یا پھر کوئی بھی آئین کا معاملہ جو ہے اس کے اندر اس کی جب تشریح کروانی ہے اس کو لے کر آپ جاتے ہیں عدلیہ کے پاس یا جایا کرتے تھے. اگر ہم تھوڑی سی ماضی کی بات کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہماری قانون سازی ہی ایسی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی لوپ ہول نہ رکھے جائیں تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اس کی تشریح شروع نہ کر دے؟ یہاں پر بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آئینی عدالت بن جائے لیکن اتنا زیادہ اس کے اوپر برڈن اس طرح سے نہ ہو جس طرح سے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر. دیکھیں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا گورننس کا سسٹم جتنی دیر تک آپ بہتر نہیں کریں گے اسی طرح کے ایشوز بار بار آپ آئیں گے. دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنا ابنڈنس گورننس کے اگینسٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز یا ریٹ پٹیشنز نہیں آتی کہ آپ کا جو پولیس والا ہے وہ بھی ایکسیسو کر رہا ہے, آپ کا پٹواری بھی ایکسیسو کر رہا ہے, آپ کا ڈی سی چیف سیکریٹریز جو ہیں یہ دنیا میں کسی اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کے اوپر اتنی ایکسیسو ہے اور الٹیمیٹلی لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن یا سپریم کورٹ کے اندر یا پبلک انٹرسٹ کے اندر یا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آتے ہیں. تو جتنی دیر تک گورننس کو بہتر کر کے ان کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے کہ اگر یہ چیز اگر آپ نے دوبارہ کی تو آپ کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا, آپ کا اوور برڈن سسٹم رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہماری جو پولیٹیکل سٹرکچر اس وقت بنا ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ریزالو کرنی چاہیے ڈائیلاگ کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے فورم کے اندر یا تھرو لیجسلیشن کرنی چاہیے, ہم ان کو یہ سڑکوں پہ کرتے ہیں یا چوراہوں پہ کرتے ہیں یا پھر ہم عدالتوں کو ان کے اندر ڈریگ کرتے ہیں. اس ڈریگ کرنے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15-16 سال سے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹرز بھی گھروں کو چلے گئے حالانکہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن نہیں تھی.
اور جو لینے آئے ان کو انٹرسٹنگلی جب پارٹیز اقدار کا معاملہ آتا ہے تب ہم دوسری دنیا کی طرف نہیں دیکھتے یا ویسٹ کی طرف نہیں دیکھتے جہاں پر گورننس بہت اچھی ہے, جہاں پر فلاحی ریاست کے طور پر گورنمنٹس کام کر رہی ہوتی ہیں یا ایک بڑا اچھا ہمیں ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آئینی عدالت بنانے کا معاملہ ہو, کسی ترمیم کا معاملہ, اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس طرف جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہو رہا ہے. اچھا ان دا اینڈ یہ بتا دیجیے گا 28ویں آئینی ترمیم کا بھی اب ذکر ہو رہا ہے, ابھی تو 27ویں ترمیم جو ہے نا وہ اس کا پروسیجر مکمل نہیں ہوا, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حافظ صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تو یہ 28ویں آئینی ترمیم کا ذکر بھی ہو رہا ہے نا رانا ثناء اللہ کی طرف سے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ دیکھیں عائشہ, ایک تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے کہ امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی, بالکل امینڈمنٹ کی جانی چاہیے اگر وہ پبلک انٹرسٹ کے رہے ہیں, بلا فائدے ہیں, کسی گورننس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی اور ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل پیچ ورک کے اندر گئے تو اس کا آپ کو ایک ریئیکشن نظر آیا کہ ایک سال کے اندر وہ آپ کا ایکسپیرینس جو تھا وہ بیڈلی فیل ہوا اور آپ 27ویں کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف آ گئے. اب دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 8-10 دن پہلے جو آیا تھا کہ جس کے اندر آپ کا پروونسز کا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہونا چاہیے, یا فیڈریشن کے ساتھ, یا لوکل گورنمنٹس کے متعلق ہے, یا نیشنل فائنانس کمیشن ہے, یا ایمرجنسی ہے, یا اس کے بعد ریسورسز آف ایلوکیشنز ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ وہ جو چیزیں تھیں انہیں فار دا ٹائم بینگ جو ہے انہیں شاید ہیلڈ ان ابیس کیا گیا ہے, لیکن بہت جلد جو ہے آپ کو اور I'm still trying to understand اور اس کا ایک سینس بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو 27ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے اندر عوام کے لیے کیا ہے, لیکن آپ نے ایکسپلین کر دیا اور اپنی رائے جو ہے نا آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ احسن احمد کوکر صاحب جو کہ تجزیہ کار بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہیں.